تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ایک عورت پر فریفتہ ہونے والے شخص کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ کئی سالوں تک اس سے ملاقات کی کوششیں کرتا رہا، اس کے پاس پیام بھیجنے کی کوششیں کرتا رہا، اور ساری کوششیں اس کی ناکام ہونے لگی۔ اس کے بعد وہ اپنی اس کوشش سے ہمت نہیں ہارا، وہ کوشش اپنی برابر جاری رکھتا تھا، اور اس کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تو میرا مقصد مجھ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اب اس کے بارے میں مولانا روم بیان فرمائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ کاں جواں در جستجو بدھ ہفت سال، از خیال وصل گشتہ چوں خیال۔ 7 سال تک وہ نوجوان اپنے محبوب کی تلاش میں تھا۔ وہ ملاقات کے خیال سے ہی خیال کی طرح ہو گیا تھا، اس کا وجود بھی ایک خیالی بن گیا تھا۔ اتنا ڈوبا ہوا تھا اپنے خیال میں کہ سر سے پاؤں تک خود خیال بن گیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے مقصد کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن تب بھی اس نے اپنی ہمت کو نہیں چھوڑا اور کوشش برابر جاری رکھی۔ سائے حق برسرے بندہ بود، عاقبت جوئندہ یا بندہ بود۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مقصد کے ساتھ مسلسل کوشش کرتا رہے اور انجام سے مایوس نہ ہو، اپنی کوشش برابر جاری رکھے، تو تلاش کرنے والا پانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، دنیا کا ایک طریقہ بنایا ہے کہ وہی آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا جو اپنی کوشش کو جاری رکھے گا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، عاقبت زاں در بروں آیت سرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے من جدہ وجدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اپنی کوشش برابر جاری رکھے گا، ہمت نہیں ہارے گا، تو پھر انجام کار دروازے سے اس کا محبوب اپنا سر باہر نکالے گا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے مراد یہاں پر کوشش جاری رکھنا ہے، اور دروازے میں سے سر باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد اس کو حاصل ہوگا۔ چوں نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بینی تو ہم روئے کسے۔ اگر تو کسی کی گلی کے سرے پر جا کر بیٹھ جائے گا تو انجام اس کا یہ ہوگا کہ تو اپنے محبوب کا چہرہ آخر میں دیکھ لے گا۔ ایک بار ملاقات نہیں ہو رہی ہے، دوسری بار ہوگی، دوسری بار نہیں ہو رہی ہے، تیسری بار ہوگی، 100ویں بار نہیں ہو رہی ہے، 101ویں بار ہوگی۔ اگر 200 بار نہیں ہو رہی ہے تو 201ویں بار ہوگی۔ کبھی نہ کبھی تو ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اس کا مقصد اس کو مل جائے گا۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے دنیا کی زندگی میں۔ اب ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کوشش پہ لگاتا ہی اسی وقت ہے جب وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونز چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک۔ اگر آپ کنواں کھودنے کے لیے روزانہ مٹی نکالتے رہیں، آج آپ نے کچھ مٹی نکالی، پانی نہیں آیا، کل پھر مٹی نکالو، پھر کل پانی نہیں آئے گا، پھر تیسرے دن مٹی نکالو، پھر پانی نہیں آئے گا، کب تک ہوگا؟ کبھی نہ کبھی تو ایسی منزل آئے گی
کہ کنویں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ جملہ داند ای اگر تو نگروی، ہر چمی کاری شروز بدروی۔ یہ بات سب جانتے ہیں چاہے آپ مانے یا نہ مانے، پوری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ ایز یو سو شل یو ریپ۔ جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ اب کب کاٹیں گے، کیسا کاٹیں گے، یہ قسمت پہ منحصر ہے، لیکن بہرحال آپ کی محنت ضائع تو نہیں جانے والی۔ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، سورہ الزلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے سورے میں آخری آیتیں ہیں، 7ویں اور 8ویں آیت جو سورے کی آخری آیتیں ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا دنیا میں، اس کا پھل وہ دیکھ لے گا برابر، ایک نیکی بھی اس کی ضائع نہیں جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طریقے سے کوئی اگر کوئی برا کام کرے گا، ذرہ برابر برا کام کیوں نہ ہو، وہ بھی وہ دیکھے گا اور وہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ آج نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیکار ہو گئی۔ اگر آپ نے آج نیکی کی اور اس کا پھل آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اگر آپ نے آج برائی کی اور اس کا عذاب، اس کا صلہ، اس کی سزا آپ کو نہیں ملی تو یہ مت سمجھو کہ ہماری برائی بھلا دی گئی، نہیں، ہر چیز سامنے آئے گی۔ کچھ رزلٹس فوری آ جاتے ہیں، کچھ رزلٹس کے آنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کل امر مرہون بوقتہا، ہر کام اپنے وقت کے اوپر انجام پاتا ہے، جب تک اس کا وقت نہیں آتا وہ کام نہیں ہوتا۔ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، مسلسل اچھائیاں کیے جا رہے ہیں، برے لوگ بھی دنیا میں ہیں، مسلسل برائیاں کیے جا رہے ہیں، لیکن دونوں کی زندگی بالکل اسی طرح چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھائیوں کی اچھائیاں بیکار جا رہی ہیں، برائیوں کی برائیوں کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وقت کا انتظار ہے، جب وقت آئے گا تو سب کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر، اس کا پھل اس کو برابر ملتا ہے۔ کہاں فلاں کس کشت کر دو بر نداشت، وہاں صدف بردو صدف گوہر نداشت۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کھیتی کی، اس کا پھل اس کو نہیں ملا، کسی نے پودا لگایا، پودا جل گیا، کسی نے کوئی کام کیا، اس کا رزلٹ اس کو نہیں ملا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں۔ یا اسی طرح جو ہے آپ نے سمندر میں غوطہ لگا کر ایک صدف کو ڈھونڈ نکالا، ایک سیپی کو ڈھونڈ نکالا، اس کے اندر موتی نہیں نکلا، پوری محنت لگا دی اس موتی والے سیپی کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جب سیپی باہر نکالا تو اس کے اندر موتی نہیں تھا، تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بلا میں باور و ابلی سے لئیں، سود نامت شاہ عبادت ہاؤ دیں۔ اسی طریقے سے بلا میں باور تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا، اور ملعون شیطان تھا، یہ دونوں بھی اللہ کے نافرمان گزرے، لیکن ایک وقت پہلے یہ عبادتیں ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ ابلیس کا معاملہ بھی ویسی تھا، بلعام کا معاملہ بھی ویسی تھا۔ اس سے پہلے ہم بلعام کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں بڑا عبادت گزار اور بڑا اطاعت گزار تھا، یہ دونوں بھی تھے، لیکن ان کی عبادتیں، ان کی نیکیاں جو بذام خود انہوں نے کی تھیں، ان کے کام میں نہیں آئیں۔ ایسا بھی ہوا نا۔ اب کیوں ہوا ایسا؟ آپ کہتے ہیں 100,000 انبیاء و راہ رواں نائد اندر خاطریں آپ بدگماں۔ آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے سمندر میں غوطہ لگا کر سیپی نکالا، اس میں سے موتی نہیں نکلا، ایک آدمی نے کھیتی کی لیکن اس کو پھل نہیں ملا، ایک نے عبادت ریاضت کی، اس کا صلہ اس کو اچھا نہیں ملا۔ اب یہ بنیاد بنا کر کہیں آپ نیکیوں کو، اعمال کو چھوڑ نہ دینا۔ ان 4 لوگوں کا تذکرہ سامنے رکھ کر آپ ایسا خیال کر رہے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں، ان کو آپ نے فراموش کر دیا۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے عبادت کی، اپنا پھل حاصل کیا۔ ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ اب یہ فیصلہ کرو کہ کتنے لوگوں کو ان کا پھل نہیں ملا اور کتنے لوگوں کو ان کی محنت کا پھل ملا، اس کا ریشیو نکالو۔ 1000 2000 میں سے ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آٹے میں نمک، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب اگر آٹے میں
جب نمک ڈالتے ہیں روٹی بنانے کے لیے تو وہ آٹے اور نمک کی روٹی ہوتی ہے، لیکن کوئی تو اس کو نمک کی روٹی تو نہیں کہتا، سب آٹے کی روٹی کہتے ہیں، کیونکہ جو بہت ہی معمولی مقدار میں ہوتا ہے اس کا شمار نہیں ہوتا۔ این درا گیرت کے تاری کی دہت دردلش ادبار جز ای کہ نہت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چند کبھی کبھار پیش آنے والے واقعات ہیں، کبھی کبھار پیش آنے والی چیزیں ہیں، اس کو تو آپ دیکھ لیتے ہیں، دو چار چیزوں کو، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے جو پھل دیا ہے، کسانوں کو جا کر دیکھو وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو پھل نہیں ملتا ہے کیا؟ دنیا میں ہر طرف جا کے دیکھو، محنت کرنے والے کو اس کا پھل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تو ان ہزاروں لاکھوں مثالوں کو تو آپ بھول جاتے ہیں، ایک دو چار مثالیں سامنے آتی ہیں تو اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے۔ اگر ایسا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، النادر کالمعدوم، جو نادر ہوتا ہے، جو ریئر ہوتا ہے، کبھی کبھار پیش آنے والا ہوتا ہے، وہ نہیں ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس کی مثال نہیں لی جاتی۔ بس کساں کے ناخورت دل شاد او مرگ او گردت بگیرت درگلو۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بڑے شوق سے روٹی کھاتے ہیں، بڑی خواہش سے، بڑے شوق سے روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ روٹی کھانا ان کے لیے موت کا سبب بھی بن جاتا ہے، ان کی بیماری بڑھانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ روٹی ان کا گلا پکڑتی ہے۔ اب آپ روٹی مثال کے طور پر لے رہے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، شکر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک کے لیے ایک ایک چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال لیتے بیٹھیں گے؟ اگر کسی آدمی کے لیے روٹی کھانا اس کی موت کا سبب بن جائے، اس کے لیے زہر ثابت ہو جائے، تو یہ ریئر کیس کہا جائے گا۔ کبھی کبھار ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس تو اے ادبار رو ہم نامخر تا نیفتی ہم چو در شور و شر۔ تو اے منحوس صورت انسان، ایسی مثالیں دینے والے، اگر کسی ایک آدمی کو روٹی کھانے کی وجہ سے اس کی جان کے لالے پڑ گئے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو گیا، تو بھی روٹی کھانا چھوڑ دے، تاکہ تو بھی اس کے شر میں مبتلا نہ ہو، تاکہ تجھے بھی روٹی کی بیماری نہ لگے۔ دنیا میں ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں سڑکوں پہ، کسی کسی کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لہٰذا آپ گاڑی چلانا چھوڑ دو۔ پلین میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں سے کسی ایک پلین کو کبھی کچھ کریش ہوا ہوگا، اب اس کو بنیاد بنا کے آپ پلین میں سفر کرنا چھوڑ دو۔ ایسا اگر کریں گے تو کہاں سے چلے گا؟ صد ہزاراں خلق ناہامی خورند زور می یابند و جاں می پرورند۔ لاکھوں انسان، کروڑوں انسان روٹی کھاتے ہیں، ان سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنی جان کی پرورش اسی روٹی سے کرتے ہیں۔ آپ ان کو تو بھول چکے، ایک دو لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو پکڑ لیا۔ تو بدا نادر کجا افتادئی گر نہ محرومی و ابلہ زادئی۔ تو اس نادر میں گھسا ہی کیوں؟ یہ نادر ہے، ریئر ہے، ریئرسٹ آف ریئر۔ ایسی چیزوں میں تو گیا ہی کیوں؟ اگر تیرے ذہن میں یہ مثال سامنے آ رہی ہے، انہوں نے ایسا کیا تھا، ان کو ایسا ہوا تھا، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ بے وقوف کے بچے ہیں، محروم ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نادر چیزوں کی مثال نہیں لی جاتی۔ دنیا میں اکثریتی طور پہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے۔ شریعت میں بھی یہ بات ہے، اس کو حقیقت کونیہ کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے۔ الحکم علی الاغلب، جو غالب ہوتا ہے، جو اکثریت میں ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے۔ والنادر لا حکم لہ، جو نادر چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ نادر چیزوں کو ہی پکڑ کر وہ اسی کو مثال بنا کر اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بے وقوف کہا جائے گا۔ ای جہاں پر آفتاب و نور ماہ تو بہشتہ سرفرو بردہ بچاہ۔ اب دیکھیے دنیا میں سورج نکلا ہوا ہے، ہر طرف زمین پہ سورج نے اپنی روشنی بکھیر رکھی ہے، ہر طرف دھوپ ہے، رات آئی ہے، چاند کی روشنی ہے، چاند کی روشنی سے پوری زمین منور ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن آپ سر کو لٹکائے ہوئے چل رہے ہیں یا پھر کنویں میں گھس کے جا کے چھپ کے بیٹھے ہیں، تو اس میں نہ چاند کا کوئی قصور ہے نہ سورج کا کوئی قصور ہے۔ آپ کو اگر اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ وہاں گئے ہی کیوں؟ باہر آؤ، پتا چلے گا کہ اگر حقست پس کو روشنی سر زچہ بردار و بنگر اے دنی۔ اندر جا کے چھپ کے بیٹھ کے آپ یہ کہنے لگے کہ روشنی کہاں ہے،
کوئی روشنی نہیں ہے، سب بیکار بات ہے۔ تو مولانا روم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں، اے کمینے انسان، کنویں سے باہر نکل، سر اٹھا اور دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ روشنی ہے کہ نہیں ہے۔ جملہ عالم شرق و غرباں نور یافت، تا تو در چاہی نہ خواہی بر تو تاف۔ مشرق مغرب ہر جگہ، جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، ہر جگہ لوگوں نے روشنی کو دیکھا ہے، نور کو محسوس کیا ہے۔ اور تم اگر جا کر کنویں میں چھپ کے بیٹھے ہو تو تم پر نور کہاں سے چمکے گا؟ یہ ریئر کیس ہو جائے گا۔ تمہارا جا کر اندھیرے کنویں میں بیٹھ جانا ایک ریئر کیس ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ تو اندھیرے کنویں میں جا کر نہیں بیٹھے ہیں، سب تو باہر ہیں اور دیکھ رہے ہیں، روشنی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ چہرے ہاکن رو بے ایوان و کروم، کم ستیز ایجا بداں کل لج شوم۔ کنویں کو چھوڑو، اندھیرے میں بیٹھنا چھوڑو، محلات میں جاؤ، باغات میں جاؤ، دنیا کی سیر کرو، پتہ چلے گا۔ غیر ضروری کی کج بحثی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کٹ حجتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئرلنگ از انلکی کہا گیا ہے، اللج شوم کہا گیا ہے۔ یہ کٹ حجتی کرنا، بیکار کی بحث کرنا بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ چند نادر چیزوں کو، ریئرسٹ آف ریئر چیزوں کو پکڑ کر اس کا ایگزامپل بنا کر آپ چل رہے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ کتنے بار ہوا؟ ہزاروں لاکھوں میں سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کتنے بار ہوا؟ ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ بار کوئی چیز پیش آ رہی ہے تو اس کی مثال دینا تو بیوقوفی ہے۔ 200-400 بار میں سے بھی کوئی ایک بار کوئی چیز پیش آ رہی ہے تب بھی اس کی مثال نہیں لی جاتی، حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ ہی مگو کینک فلانے کشت کرد، در فلاں سالے ملخ کشتش بخرد۔ خبردار یہ مت کہو کہ فلاں نے کھیتی کی تھی فلاں سال میں اور ٹڈی اس کی کاشت کو، اس کی حاصل کردہ فصل کو کھا گئی، لہذا اب میں کھیتی نہیں کروں گا۔ کھیتی کے بعد جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کو ایک مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اس کو پورا کاٹ کر کسی ایک مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لوکسٹ نام کا جو ہے ایک کیڑا ہوتا ہے، اصل میں وہ گراس ہاپر ٹائپ کا ہوتا ہے، جو پولیفینک ہوتا ہے کبھی اور کبھی سوارمنگ ہوتا ہے، ایکریڈیڈائی فیملی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ کیڑے اس کے اندر چلے آتے ہیں تو پوری فصل کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کسان کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے محنت کر کے فصل کاٹی اور اس کی فصل کو کیڑے کھا گئے، اب آپ یہ کہنے لگے کہ دیکھو فلاں کسان کی کھیتی کے ساتھ کیا ہوا، لہٰذا میں اب کھیتی نہیں کروں گا، تو کون سی عقل مندی مانی جائے گی؟ پس چرا کارم کے اینجا خوف ہست، پس چرا افشانہ می گندم زدست۔ میں کیوں کھیتی کروں؟ کیونکہ اس سے ڈر ہے، وہ ٹڈیاں میری کھیتی کو، میری فصل کو کھا جائیں گی، لہٰذا میں کھیتی نہ کروں۔ کیوں محنت کروں؟ اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ اپنی محنت کیوں برباد کروں؟ اپنے ہاتھ سے ان ٹڈیوں کی غذا کیوں فراہم کروں؟ اگر آپ ایسا کہتے رہ جائیں، اگر ہر کسان ایسا کہے تو کوئی کھیتی کر ہی نہیں پائے گا۔ ہی مکن استیزا رو رو کار کن، با توکل کشت کن بشنو سخن۔ اب آپ کہتے ہیں خبردار اس معاملے میں غیر ضروری جھگڑا مت کیا کر، جا اور جا کے کام کر، تیرا کام یہی ہے کہ تو کام کرے، جتنا ہو سکا کر، 100% دے۔ اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو پہلی بار شاید نہ ہو، دوسری بار ہو جائے گا، دوسری بار بھی نہ ہو، تیسری بار ہو جائے گا۔ محنت برابر رنگ لائے گی۔ اور پھر یہ بربادی والی جو مثالیں ہیں یہ ریئرسٹ آف ریئر ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے اور توکل کے ساتھ کھیتی کرے، اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کے استیزا کند برسر فتد، آنچنا کو بر نخیزت تا ابد۔ اور جو کج بحثی کرتا ہے، بیکار کی کورلنگ کرتا ہے، اس معاملے میں وہ سر کے بل گرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اس طرح گرتا ہے کہ قیامت تک پھر سر نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی بیکار باتوں میں مت جاؤ۔ ریئرسٹ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کبھی زندگی میں ایگزامپل کے طور پہ پیش مت کرو۔ وہاں کے او نگزاشت کشتو کار را، پر کنت کوریتو انبار را۔ جس نے ان تمام باتوں کو ذہن سے نکالا اور یہ سوچا کہ بھئی مجھے تو کام کرنا ہے، باقی رزق دینے والا اللہ ہے،
میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری کروں گا، باقی وہ دینا ہے تو دے گا، نہیں دینا ہے تو نہیں دے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی محنت کرتا رہا اور اپنے کام کو نہ چھوڑا تو وہ ذخیروں کے انبار لگائے گا اور تو بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے اندھے پن کی وجہ سے، اپنے کنفیوژن کی وجہ سے منہ تکتا رہ جائے گا۔ تم یہی سوچتے سوچتے رہ جاؤ گے اور دوسرا آدمی آئے گا، محنت کرے گا، پھل کما کے لے جائے گا۔ زی بیاں بگذر زمانے باز راں، جانب احوال آں عاشق جواں۔ اب آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو موضوع میں نے اٹھایا اس کو ایک سائڈ میں رکھ دو، اس بیان کو روک دو، اگرچہ کہ یہ بہت اہم بیان ہے لیکن ہم واقعے سے دور چلے جا رہے ہیں۔ پلٹ کر آؤ اس عاشق جوان کے احوال کی جانب اور یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ چوں درے می کوفت او السلوتے، عاقبت دریافت روز خلوتے۔ اب اسی طرح وہ دروازے کو کھٹکا مارتا رہا، کھٹکھٹاتا رہا، مطلب وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 7 سال تک وہ اپنے محبوب سے ملنے کے انتظار میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ جاتا تھا جا کے، اب باہر نکلے تو ملوں، جب باہر نکلے تو ملوں، لیکن کوئی امید ور نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی کا معاملہ تھا، کوشش کامیابی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کو کامیاب ہونا ہی تھا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ملاقات اس کے محبوب سے ہو گئی۔ اب کیسے ہوئی اب آپ وہ بتا رہے ہیں۔ جست از بیم عسس او شب بباخ، یار خود را یافت با شم و چراغ۔ اسی طرح وہ رات میں اس کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک کوتوال، ایک پولیس جوان آیا، جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا فوری اس کی طرف لپکا کہ یہاں کیا کر رہا ہے، کیوں بیٹھا ہے، تو وہ اس پولیس والے سے بچنے کے لیے بازو ایک باغ تھا، باغ میں گھس گیا۔ اب تک تو وہ دروازے کے پاس بیٹھا تھا، محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اب تو بیچارہ باہر بیٹھا ہے، اس کے دشمن اس کو وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پولیس والے جو اس کے دشمن بنے ہوئے اس وقت، جو اس کو بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، وہ آئے اور اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے لپکے، لیکن وہ ان سے بچتے بچتے ایک باغ میں چلا گیا، اور باغ میں جیسے ہی وہ اندر گھسا جا کے دیکھا تو اس کا جو محبوب ہے وہ چراغ ہاتھ میں لیے باغ میں کھڑا ہے۔ گفت سازندہ سبب را آنفس، اے خدا تو رحمت کن بر اسس۔ اب اس نے وہ دل ہی دل میں کہا کہ میں اتنے سال تک کوشش کرتا رہا، جن جن سے مدد لینا ہے لیتا رہا، کوئی مدد میرے کام میں نہیں آئی۔ میری مدد کرنے والے میرے میسنجرز جو میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے تھے، کبوتر کی مدد لی، پیغمبر کی مدد لی، جو جو ہو سکتا تھا میسیج پہنچانے کے لیے میں نے کیا، لیکن کسی کی خدمت میرے کام میں نہیں آئی۔ اب ایک دشمن میرا آیا تھا، اس سے بچنے کے لیے میں باغ میں گیا اور وہاں پر میرے محبوب سے ملاقات ہو گئی۔ تو اب وہ اپنے اس دشمن کو دعا دے رہا ہے، کیا ہے مسبب الاسباب، سبب بنانے والا تو تو ہے، اب تو یہ جو کوتوال آیا ہے مجھے بھگانے کے لیے، اے اللہ تو اس کو سلامت رکھ، اس کی وجہ سے تو میں اندر داخل ہوا بچنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ کبھی اپنے دوستوں سے فائدہ نہیں ملتا، دشمن سے فائدہ دلا دیتے ہیں۔ اگر ان کو فائدہ دلانا مقصود ہوتا ہے تو دوست کیا اور دشمن کیا۔ اسی حوالے سے ایک میرا شعر ہے، دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے، کبھی اسی کا مخالف اس کی مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے، نرالی ہم نے دیکھی ہیں ادائیں ان کے احسان کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اب ان کو دینا اگر منظور ہے تو کسی طریقے سے دیں گے، اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نا شناسا تو سبب ہا کر دئی، از در دوزخ بہشتم بردئی۔ اب یہ کہنے لگا کہ اے سبب بنانے والے، تو نے ایسا عجیب و غریب سبب بنایا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو نے ایک نامعلوم چیز کو سبب بنا دیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یعنی بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ تو نے مجھے جہنم کے دروازے میں سے جنت میں بھیجا دیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ بہر آ کر دی سبب انکار را، تا ندارم خار من یک خار را۔ تو نے میرے لیے اس کام کو سبب بنایا ہے کہ جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طریقے سے مجھے میرا مقصد حاصل ہوگا۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں ایک کانٹا بھی ذلیل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. آپ کے دوست اگر آپ کے مددگار ہیں تو یاد رکھو دشمن بھی آپ کے مددگار بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوست کیا اور دشمن کیا. در شکستے پائے بخشد حق پرے، ہم ز غیر چاہ بخشائے درے. اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتا ہے، کسی کا پاؤں توڑ دیتا ہے تو اس کو پر لگا دیتا ہے. اب یہ مت کہو کہ اللہ نے میرا پاؤں توڑ دیا. پاؤں اگر سلامت ہوتا تو آپ کتنا چل پاتے، کچھ دیر کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا پاؤں کھینچ لیا تو آپ کو پر لگا دیا، اب وہ آسمان پہ. تو ہر ظاہری طور پر پیش آنے والی مصیبت میں بھی ایک بھلائی چھپی ہوتی ہے. ہم ذکار چاہ دکھ شاید درے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کنویں کے اندر بھی دروازہ کھول دے. کنویں میں اندر جا کے چھپنے کے بعد روشنی دکھائی نہیں دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کنویں کے اندر بھی روشنی بھیج دے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو تو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے تو شاہی محل میں چلے گئے. ہر چے آ برتو کراہیت بوت چوں حقیقت بن گری رحمت بوت. وہ چیز جو کبھی تمہیں بہت ناگوار ہوتی ہے، تمہیں ناپسند ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر بن جائے اور اسی کے اندر تمہارے لیے رحمت چھپی ہوئی ہو. ایسا ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ایک آیت ہے، کیا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے شر اور برائی ہو، تمہارے لیے نقصان ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے معاملہ اللہ کے سپرد کرو. ہر چے آ برتو کراہیت بوت چوں حقیقت بن گری رحمت بوت. اب یہاں پر مولانا روم نے جو تسلسل میں اشعار لکھے ہیں، اس کے بعد میں نے بھی ایک شعر ایڈ کیا ہے، وہ مثنوی میں نہیں ہے. میں نے چونکہ حسب حال تھا اس لیے میں نے اسی طرح مثنوی ہی کی نہج پر ایک شعر یہاں پر اضافہ کیا ہے. ہی فراموشش مکن اے تندخو آنچ گفتی زد عسا ان تک رہو. خبردار اس بات کو مت بھولو اے تندخو انسان، اے گرم مزاج انسان، تم بڑے جلدی گرم ہو جاتے ہو، غصے میں آ جاتے ہو. مجھے یہ حاصل نہیں ہوا، غصے میں آ گئے، جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی، اریٹیٹ ہو گئے، میں نے اتنی محنت کی مجھے حاصل نہیں ہوا. نہیں، ایسا مت کرو، یہ بات مت بھولو کہ آنچ گفتی زد عسا ان تکرہو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسا ان تکرہو شیئن، وہ یاد رکھو. تو مبی کہ بر درختی یا بچاہ، تو مرا بھی کہ منم مفتاح راہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تو یہ نہ دیکھ کہ تو درخت پہ جا بیٹھا ہے یا کنویں کے اندر جا کے چھپ کر بیٹھا ہے، تو مجھے دیکھ. حالات بنانے والا میں ہوں، اسباب بنانے والا میں ہوں، چیزوں کے اندر سبب پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. میں راستے کی کنجی ہوں. اگر تجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا ہوا، کنجی تو میں ہوں، کھولنے والا تو میں ہوں. میری طرف نظر کر، تیرا کام کوشش کرنا ہے، اپنی کوشش میں کوتاہی مت کر. 100% جو ہو سکتا تھا کر، تیری کوشش میں کوئی کمی ہونے مت دے. گیو 100%. اس کے بعد میرے اوپر چھوڑ دے. جب کرنا ہے، جیسا کرنا ہے، جتنا کرنا ہے میں کرتا ہوں. بھروسہ میرے اوپر ہونا چاہیے، تمہاری کوشش پہ نہیں ہونا چاہیے. گر تو خواہی باقی ای گفتگو، اور اگر تم اس گفتگو کا آگے کا حصہ جاننا چاہتے ہو کہ آگے کیا میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے، اے اخی در دفتر چارم بجو، اے میرے بھائی چوتھے والیوم میں تلاش کرو. اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم چوتھے والیوم میں پڑھیں گے. تیسرا والیوم آج یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در صدق
از گوش دل مثنوی ما نبی در ره صدق برتا مصمم شوی